أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. वसल्लम अला रसूलिहिल करीम को मिशकात शरीफ कहते हैं। ये मिशकात शरीफ हदीस की किताब है और ये दो किताबें हैं, दो किताबें एक किताब बनी है। और इसमें ऐसा हुआ कि एक आलिम को ख्याल आया कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को जमा करूं।
ویسے تو احادیث کی کتابیں پہلے سے بھی موجود ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، سیاستہ ہیں، موضوع پر بہت سے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، وہ موجود تھی. لیکن یہ جو کتاب انہوں نے لکھی، انہوں نے خاص طور پر ایسی احادیث کو جمع کیا کہ جو حدیث لوگوں کے لیے عمل کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی تھی. اس کا نام انہوں نے رکھا شرح السنہ. سنت کا معنی آپ حضرات سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک طریقہ. تو انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا شرح السنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو کھول کر زندگی کے ہر پہلو کو، خواہ وہ عبادت کا پہلو تھا، اخلاق کا پہلو تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا پہلو تھا، گھر میں ازدواجی زندگی کا پہلو تھا، بچوں کی تربیت اور تعلیم کا پہلو تھا، اس کو کھول کر اور اس حوالے سے وہ بڑی مستند احادیث انہوں نے اس کے اندر جمع کی. یہ عمل جو انہوں نے کیا اللہ کو بڑا پسند آیا. اللہ کو پسند آیا تو جس دن یہ کتاب مکمل ہوئی تو انہوں نے رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی، فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی. تم نے جیسے کوشش کر کے رات دن ایک کر کے اور مختلف کتابوں کا جو احادیث کے موضوع پر تھی ان کا مطالعہ کر کے اس کا ایک نچوڑ نکال کر میری زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو میں اللہ کا پیغمبر ہو کر تمہیں دعا دیتا ہوں جیسے تم نے میری زندگی کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو قیامت تک تیری زندگی کا نقشہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا. تو جب یہ اٹھے، آنکھ کھلی، تو اس وقت ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور فوراً وضو کیا اور بطور شکرانہ کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے. پھر انہوں نے اپنے استاد کو، جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ ٹچ تھے، ان کو اپنا یہ خواب سنایا. تو انہوں نے کہا کہ بس آج کے بعد تمہارا یہ خطاب ہے، ٹائٹل ہے محی السنہ، کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. پھر انہوں نے شکرانے میں اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سوچا کہ میں ایک اور حدیث کی کتاب لکھوں. اس کے لیے پھر انہوں نے ایک استاد سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ ایک اور کتاب لکھیں. تو انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے لکھا مصابیح. مصابیح اس کا نام رکھا انہوں نے. مصابیح مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مصابیح جمع ہے مصباح کی، کہ یہ راستہ دیکھنے کے لیے، دین کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک چراغ کی طرح ہے. روشنی انسان کو ملے گی جب وہ مصابیح پڑھے گا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ خدمت کر کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ایک اور محدث کو خیال آیا کہ جو مصابیح انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے مصابیح کے لکھنے میں، لیکن لوگوں کو پڑھنے میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی مطمئن نہیں ہوتے. ان کو مطمئن ہونے کے لیے کچھ اور لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بعض لوگ تو بیچارے سادے ہوتے ہیں، وہ جناب سادہ کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں ساتھ میں چٹنی بھی ہونی چاہیے، پوچھتے ہیں جناب میٹھا بھی ہے. تو ایسے لوگ کھانے میں مطمئن نہیں ہوتے، اور بعض لوگ علمی میدان میں مطمئن نہیں ہوتے. تو ان کو خیال آیا کہ یہ مصابیح تو لوگ پڑھ رہے ہیں،
لیکن ہم کچھ چہرے بھی پڑھ رہے ہیں کہ مطمئن نہیں ہو رہے. وہ مطمئن اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی، لیکن نہ تو اس صحابی کا نام لکھا تھا جنہوں نے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے، اور نہ ہی اس کتاب کا ریفرنس دیا تھا جس کتاب سے انہوں نے اس حدیث کو لیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو مطمئن کرنا یہ بھی لوگوں کا حق ہے کہ دین کو اطمینان کے ساتھ لے، یہ لوگوں کا حق ہے، جتنا شرح صدر ہوگا اتنا آگے بڑھیں گے. انہوں نے پھر محنت کی کہ ان تمام احادیث کے شروع میں صحابی کا نام لیا جس صحابی سے وہ روایت تھی، اور جس کتاب کی اصل بخاری کی تھی بخاری کا ریفرنس دیا، مسلم کی تھی مسلم کا ریفرنس دیا، ترمذی کی تھی ترمذی کا ریفرنس دیا. یہ انہوں نے ایک محنت کی اس کے ساتھ. اس کا نام انہوں نے لکھا مشکات المصابیح، اس کا نام رکھا. مشکات کا معنی ہوتا ہے تاکچہ. دیکھیں نام رکھنے میں بھی آپ دیکھیں اسے ہماری طرح نام نہیں، لوگ نام رکھ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے بچوں کے. پچھلے دنوں میں یہاں ایک نکاح تھا تو وہ نام رکھا، میں نے پوچھا نام کیا ہے تو نام بتایا کلب علی. تو اب یہ کلب کا معنی تو کتا ہوتا ہے. اس دن یہاں ایک میت آئی، آپ حضرات شاید بھول گئے، آپ کے ذہن میں نہ ہو. تو اس بندے کا نام بڑا عجیب سا تھا. تو میں نے اس کا نام نہیں لیا، میں نے یہ اعلان کیا کہ ایک مرد کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، کیونکہ نام غلط ہوتے ہیں، اس نام کا لینا بھی جو ہے اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ لوگ جن کو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ جب نام رکھتے ہیں ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے دین کا فہم دیا تھا. ہمارے دیکھیں بعض لوگوں کے اتنے اچھے نام ہوتے ہیں، تو ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو آج دنیا کو چھوڑے ہوئے ان کو ایک عرصہ ہو گیا، لیکن جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے اور ان کے بچے آج دادا اور پردادا بنے ہوئے ہیں، تو ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑے بزرگوں کو اللہ نے دین کا فہم عطا فرمایا تھا. تو انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح. مشکات کا معنی ہے تاکچہ اور مصابیح کا معنی تھا چراغ. اب ظاہر ہے چراغ کو جب تاکچے میں رکھا جائے تو اس کی روشنی اور تیز ہو جاتی ہے. تاکچہ ہوتا ہے پیچھے کی طرف سے بند ہے، آگے سے کھلا ہوا ہے، اب اس کے اندر جب آپ چراغ رکھیں تو اس کی روشنی اور زیادہ پھیلتی ہے. اور کہا کہ اب جب لوگ اس کو پڑھیں گے، وہ جو لوگ تھوڑا عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے یا ان کے دل میں عدم اعتماد کی کیفیت تھی، اب ان کے اندر جو مزید اعتماد پیدا ہوا کہ صحابی کا نام بھی آیا اور اصل کتاب جہاں سے یہ حدیث لی گئی اس کا ریفرنس بھی آیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر تقریباً 1511 احادیث کا اضافہ کر دیا. اور یہ اضافہ انہوں نے محنت کر کے مختلف احادیث سے لیا، اور وہاں ان کو باقاعدہ یہ کہ کس کتاب سے لی گئی اس کو، اور پھر ان کی دیانت دیکھیں کہ جہاں ان کو مصابیح کی کسی حدیث کا حوالہ نہیں ملا تو وہاں تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیا، اور خطبے کے اندر لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے تو اس کا ریفرنس نہیں ملا، جس کو ملے تو میری زندگی میں مجھے مطلع کر دے، نہیں تو پھر بعد میں خود اس کو بتائے لوگوں کو. اس کے لیے پھر لوگوں نے آگے اس پہ کام ہوا. جن کو بعد میں ریفرنس ملا تو انہوں نے اتنی دیانت کی کہ اس کو وہاں نہیں لکھا، لیکن جو احادیث کی کتابوں کے ساتھ میں حاشیہ لکھا جاتا ہے وہاں اس کا حوالہ دے دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب اب اس کے اندر اس وقت جو ہمارے یہاں یہ مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اس وقت 5945 احادیث مبارکہ ہے، اور اس میں انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں تو 327 ابواب قائم کیے.
اس ابواب کے تحت وہ حدیثیں لائے ہیں، مثلا مشکات المصابیح کا آخری باب جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ قائم کیا ہے ثواب ہذہ الامہ، کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجر اور ثواب کتنا بڑھایا ہے، اور اس باب کے تحت وہ 12 احادیث لے کر آیا ہے ہر باب کے تحت، اور اس میں وہ لائے، یہ میں اس لیے آپ کو سنا، حضرت کا تفصیلی بیان ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ لگ جائے کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، ہمیں اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اس امت مرحومہ کا اجر اللہ نے کتنا بڑھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے سمجھ لو کہ ایک بندے نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے پاس مزدوری کرو، اور ٹائم کیا دیا، فجر کی نماز کے فوراً بلایا اور ظہر تک ان سے کام لیا، اور ان سب کو ایک ایک قرات، یہ اس وقت کا ایک سکہ تھا، اس کو بتایا کہ یہ ان کو دیا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ان کو 10 روپے دیے ایک مزدور کو۔ اب اس کے بعد وہ چلے گئے 10 روپے لے کے، کچھ دوسری لیبر بلوائی، ان کو کہا کہ زور سے اثر تک کام کرنا ہے، مزدوری سیم ہوگی، وقت کم تھا، مزدوری سیم ہوگی جو ان کو دی گئی، ان سے کام لیا اور وہی ایک ایک قرات جسے میں نے کہا 10 روپے دیے۔ پھر ایک اور ٹیم بلوائی، اس ٹیم کو کہا کہ آپ نے عصر سے لے کر بس مغرب کے قریب قریب، جیسے مغرب کا وقت داخل ہونے والا ہو، تم نے کام کرنا ہے اور تمہیں مزدوری ان سے ڈبل ملے گی۔ کام کر کے جب جانے لگے پیسے ان کو ڈبل ملے، تو وہ دونوں آگئے، وہ دونوں ٹیمیں تھی۔ پہلی ٹیم نے زیادہ شور مچایا کہ جی ہم تو صبح سے لگے رہے، زور تک کام کیا، ہمیں اتنے پیسے، انہوں نے کہا جی ہمیں، اور ان کا وقت کم تھا، پیسے ڈبل ملے۔ اس آدمی نے کہا شور مت کرو، آرام سے بات کرو، یہ بتاؤ جو تمہارے ساتھ میری کمٹمنٹ ہوئی تھی، اس کمٹمنٹ پر میں نے تمہیں پیسے دیے یا کم دیے؟ اور انہوں نے کہا جی نہیں، کمٹمنٹ جو تھی وہی تھی، آپ نے کمٹمنٹ کے مطابق پیسے دیے، کہا پھر شور کیوں کرتے؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی سے کام میں نے زیادہ لیا، پیسے کمٹمنٹ کے مطابق دیے، اور دوسروں سے میں نے کام کم لیا، ان سے بھی یہ کمٹمنٹ تھی، پیسے زیادہ دیے، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی جو ٹیم تھی یہ یہود کی تھی، ان سے اللہ نے کام تو بہت زیادہ لیا، ان پہ احکامات شاقہ کیے، بہت سخت سخت احکامات کیے، لیکن اجر اور ثواب ان کا کم تھا۔ دوسری ٹیم عیسائیوں کی تھی، ان سے وقت ان کا کم تھا، اجرت وہ تھی، اور یہ جو آخری ٹیم تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آئی۔ ان کا احکام بہت آسان رکھے، فرمایا خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ آج بھی مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور بھی علماء موجود ہیں، کئی مسائل ایسے آتے ہیں کہ جہاں تھوڑی سی حرج کی بات آتی ہے تو علماء اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ حرج اس دین میں اللہ نے ختم کیا ہے، وہ دلیل بنتی ہے باقاعدہ، اور یہ ایسی مضبوط دلیل ہے کہ یہاں اس دلیل کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس امت پہ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں اور اجر اور ثواب ان کا زیادہ رکھا۔ تو اب دیکھیں جب اتنا اللہ نے کرم کیا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی اس کرم نوازی کا پھر اس طرح شکریہ کرنا چاہیے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلسل رو رہے تھے، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن پاک میں تو اللہ کا ارشاد ہے لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کی ہیں، تو پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ جب اس نے اپنی کرم نوازی میں کوئی کمی نہیں کی تو میں اس کی شکر گزاری میں کمی کیوں آنے دوں؟ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کے دین میں بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے بچے دن رات محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کا ان پہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ بچے جہاں بھی جائیں گے اور دین کا کام کریں گے، یہ وہاں پڑھائیں گے، پڑھیں گے، جو بھی کریں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ ان کی نیت جو بھی ہو،
ان کو ان کی نیت کے مطابق ملے گا۔ آپ نے جو اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کی ہے، آپ کو ان کا اجر کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ان کی نیت اچھی ہوگی، ان کے عمل اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما بنعمة ربك فحدث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، مہمانان گرامی اور اہالیان کاظم آباد، ہم جس مجلس میں موجود ہیں اس میں ابھی آپ حضرات کے سامنے غالباً 6 بچوں نے قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی، اور کچھ طلباء وہ ہیں جنہوں نے درجہ سابعہ پڑھا، اور باقی ششمائی امتحان میں جن بچوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے
ان کو انعامات آپ حضرات کے سامنے دیے گئے۔ ہمارے ہاں وفاق میں ابھی 26 فروری کو ہفتے کے دن چاند کی غالباً 24 تاریخ ہوگی، سالانہ امتحانات شروع ہوں گے، جس میں 4 لاکھ کے قریب طلباء اور طالبات امتحان دیں گے، اور حفظ کے 75 اور 80 لاکھ کے درمیان طلباء اور طالبات امتحان دیں گے۔ یہ وفاق ایک ادارہ ہے جس کے تحت 4 صوبوں کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اس میں جتنے مکاتب ہیں اور مدارس ہیں وہ اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ وفاق جو ہے سن 1958 یا 59 میں، جب میں میرا خیال ہے 7-8 سال کا تھا، یہ وفاق معرض وجود میں آیا، اور اس کی بنیاد اکابر نے رکھی، جس میں خیر الامہ مولانا خیر محمد صاحب تھے، قاری حنیف جالندھری کے دادا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری تھے رحمہ اللہ، مولانا شمس الحق افغانی تھے رحمہ اللہ۔ اس طرح کے متعدد اکابر اس کی خشت اول میں ہیں، ان کا علم، ان کا عمل، زہد، تقوی، ورع، اس کے اثرات ہیں کہ وفاق منظم بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ترقی بھی ہوئی، اور مدارس آپس میں جڑتے گئے، اور جتنی مدارس اور مساجد پر سختیاں آتی گئیں عالمی سطح سے، اتنے ہی مدارس جو تھے یہ جڑتے گئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ خاص طور پر پرویز مشرف کے زمانے میں، جب اس نے مسجدوں اور مدرسوں کے لیے بہت سختی کی تھی، اور یہ دور بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ عالمی ایجنڈا ہے یہودیوں کا کہ یہ مساجد اور مکاتب میں جو یہ ہل شل کے بچے پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کا خمیازہ ہم دیکھتے ہیں، نتائج وہ عرب دنیا میں ہیں۔ عرب ان کے ہاں یہ تعلیم و تعلم جو یہاں کے وفاق کے تحت علوم متداولہ پڑھایا جاتے ہیں یہ نہیں ہیں، لہذا عرب جتنے بے رہ روی کا شکار ہیں شاید کوئی اس دور میں ہو، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ بر صغیر کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے بہرحال دین کا کام لیا ہے، لیتا رہے گا، اور اس کے پس منظر میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہے جو نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کے مغربی سائڈ ایک پہاڑ پر چڑھے، اور نبی علیہ السلام نے لمبا سانس لیا، کھینچا سانس، اور اس کے بعد سانس نکالا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سمت سے، یعنی سامنے سے، مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیفیت، اور پھر ٹھنڈی ہوا، تو ٹھنڈی ہوا سے مراد دین کی ہوا ہے،
دیندار آدمی ہو تو وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان جو ہے وہ ذکر سے ہوتا ہے. اللہ جس نے پیدا کیا اس کو یاد کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی ایک فوٹو وائرل ہوا ہے ہندوستانی کا، ہندو موت بیچارے کی قریب تھی، اثرات تھے، بہت تکلیف میں تھا اور روح نہیں نکل رہی تھی. تو ان کو اس میت جس پر میت کے آثار ہو رہے تھے اس کو کہا کہ انہونی کہہ لو، آپ کی موت آسانی سے واقع ہو جائے گی. انہونی کیا ہے، ان کہنی کیا ہے، جو ہندو مذہب میں نہ کہی جائے، نہ اس کا ذکر کیا جائے وہ کہو، اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ انہونی ہے. اس نے اس کو پڑھایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے پڑھا اور سکون کے ساتھ اس کی روح جو تھی وہ نکل گئی. ہندو کی پتہ نہیں وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا. ابو طالب کو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے اسلام کو کوئی اعتبار نہیں، اس وقت بھی اسلام کو کوئی اعتبار نہیں. تو یہ سکون ہے، ٹھنڈ ہے، اس سے ٹھنڈک ملتی ہے. قرآن مجید ٹھنڈ ہے، اس سے راحت ملتی ہے، یہ جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہم کل بیٹھے تھے آپس میں تو یہ بات چل رہی تھی کہ اس وقت بہت ساری تعلیمیں آن لائن ہوتی ہیں، بہت سارے قراء حضرات، مولوی حضرات آن لائن پڑھا رہے ہیں، اور بہرحال لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھانے والے بھی ٹھیک ٹھاک فیسیں ڈالر کی صورت میں لے رہے ہیں، جیب ان کی بھی گرم ہے، اور ادھر بھی کچھ گرمی شرمی قرآن مجید کی آ جاتی ہوگی. میں اس کا انکار نہیں کرتا، انکار کر کے کروں گا کیا. لیکن ایک تلاوت وہ ہے جو قرآن مجید آپ کھولیں مصحف اور اس کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید اگر قاری اور حافظ بھی ہو تو دیکھ کر تلاوت کرنے کا ثواب زیادہ ہے. ایک تو پڑھنے کا ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکی ملیں گی، اور ایک قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ہے. دیکھیں، یہ تو عجیب صورتحال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو اور وہ عمر رسیدہ ہو جائے یا بڑا ہی کوئی کھڑپینچ قسم کا آدمی ہے، وہ پڑھنے لگے اور اس کی زبان میں لکنت ہے، الفاظ اس کی زبان پر نہیں چڑھتے، نہیں پڑھ سکتا، بہرحال وہ زور لگا لوگوں کے قاری صاحب اس پر محنت کر کے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الٹے سیدھے الفاظ کہتا ہے، تو سارے علماء بیٹھے. حدیث میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ایک پڑھنے کا اور ایک اس نے جو مشقت برداشت کی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قرآن مجید کا نسخہ ہے، اس پر آپ دیکھ کر پڑھیں، اور ایک یہ ٹچ موبائل کھول لو، اس میں بھی قرآن ہوتا ہے جی. ایک کہتے ہیں کیپسول آ گئے ہیں، اس کو دیکھ لو جی. نیٹ کی کوئی صورت نہیں، کسی بھی اسکرین پہ اس کو دیکھو اور پڑھتے رہو. ایک تلاوت آپ قرآن مجید کا نسخہ کاغذ کا جو کسی مسلمان کاتب نے لکھا ہوگا اور اس کو چھاپا بھی کسی مسلمان نے ہوگا، اور کس ادب کی. یہ لکشنور جو ہے سب سے پرانا ہندوستان کا مطبع ہے، یہ ہندو کا تھا، اس کا مالک جو تھا یہ ہندو کا تھا، اور اس میں قرآن مجید چھپتا تھا. اور قرآن مجید کے مطبوعہ میں اس خاص کمرے میں اس ہندو کی طرف سے یہ تھا، خود وہ چیک کرتا تھا کہ کوئی آدمی بغیر وضو کے نہیں جائے گا، نہائے گا، کپڑے بدلے گا، اندر جائے گا، اور پھر اس کی طباعت ہوتی تھی. تو ایک نسخہ وہ ہے جو قرآن مجید کا یہ مسجدوں میں ہیں، اس کو آپ پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی اسکرین پہ اس کو دیکھیں.
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اثر اس کاغذ کے نسخے کے ہوگا آپ کے دل پر، وہ اس اسکرین سے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اس میں ڈالا کس نے ہے، اس کو بنایا کس نے ہے، پھر اس کے ساتھ قرآن مجید بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، اس کے بعد علمان و الحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے ادھر حسنہ ہے ادھر سیئہ ہے، آپ حسنہ کرنے لگے کہ سیئہ سامنے آئے گی، سیئہ سے بچو گے ادھر حسنہ آ جائے گی، تو کہاں سے اس میں وہ چیز پیدا ہے؟ میں مولویوں کو کہتا ہوں کہ اسی میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت، اور اس میں بہت سارے مکتبیں، دنیا بھر کی کتابیں اس کا نام کے اس میں موجود ہیں، مکتبہ شاملات مشہور ہے۔ آپ مکتبہ شاملات میں بیٹھ کر مطالعہ کریں، یعنی نیٹ پہ بیٹھ کے، اور ایک مطالعہ یہ کہ بخاری، یہ مشکات اور یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کو دیکھیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنی راحت، سکون، علم میں اضافہ اس نسخے سے ہوتا ہے وہ نیٹ سے، آن لائن سے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ جتنا فیض کسی متبع سنت عالم دین کے سامنے بیٹھ کر آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ ٹی وی کی اسکرین پر کوئی علامہ تقریر کر رہا ہو، وہ تسبیح کھڑکا رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس ذکر کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو خانقاہ پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر آپ کسب فیض کر سکتے ہیں، وہ اس پلاسٹک کی دنیا میں نہیں آ سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے یہ مدارس ہیں، اور آپ کے سامنے دو بچوں نے بھی تلاوت کی، قرآن مجید ختم ہوا، اور یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے، پہلی تو نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے زاد الطالبین پڑھی ہے، آثار السنن پڑھی ہوگی، اور کچھ اور حدیث کی چھوٹی کتابیں، مسند امام ابو حنیفہ پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد یہ پھر مشکات ہے، اور یہ مشکات جو ہے سیاستہ کا ایک لب لباب خلاصہ ہے، جس کی تفسیر حضرت مولانا نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ دو بڑے مولوی تھے، ان کا ذکر آ چکا ہے، اور ایک کی شہرت اتنی بڑی تھی کہ وہ جس کو کہتا تھا نا کہ جو لفظ کہہ دیے وہ حدیث ہی ہوتی تھی، اور وہ حدیث ہوتی بھی صحیح تھی، اس کی دیانت کا، امانت کا، صداقت کا ڈنکا بجتا تھا، اس کو لوگ حدیث ہی کہتے تھے۔ جیسے ایک زمانے میں 6 صدی میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑا آدمی تھا، یہ مشہور تھا اس کے زمانے میں کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو یاد نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ مقام ان بزرگوں کو شامل تھا۔ اس کتاب کا ختم آپ کے سامنے ہوا ہے، اور ان بچوں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ یہ دورے میں کہیں بھی جائیں گے تو سیاستہ 6 کتابیں حدیث کی بڑی، اور بمائے مانی الآثار وغیرہ کے اور کچھ اضافے کے ساتھ یہ پڑھیں گے، اور یہ ان کا آئندہ سال آخری سال ہوگا۔ وہ قرآن مجید وہی مطلوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لیا ہے کہ میرا کلام ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے اپنی بات کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ اب حفاظت کے بہت سارے طریقے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری طریقہ استعمال نہیں کیا، وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہتا اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ اللہ کے کلام کو دنیا کی کوئی طاقت محو نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ ہیں ان کا کلام بھی موجود ہے۔ یہ کلام قدیم ہے، کلام حادث نہیں ہے۔ حدیث ایک فرد کا کلام ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی تقریرات ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کی صفات ہیں، لہذا وہ حادث ہیں، متکلم حادث ہے، اور وہ محرک حادث ہے، اور وہ متخصص حادث ہے، تو اس کے تمام حرکات و سکنات بھی حادث ہیں۔ اس کے مقابلے میں قدیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
تو اس کی صفات میں سے ایک صفت کلیم ہونا بھی ہے، وہ بات کرتے ہیں، تو وہ بات جو ہے، بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام جس طرح اس کی ذات جو ہے برتر از وہم و گمان و قیاس، اسی طرح اس کا کلام اور اس کی صفات بھی ہیں۔ اور پھر انسان کا اتنا سا چھوٹا سا بھیجا جو آدھا پاؤ تقریباً ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، آدھا پاؤ 3 چھٹانک ہوگا جی، اور اس کے اندر یہ کتنی سی چیزیں آئی ہیں، اور وہ ذات جس کے قدرت میں 7 زمینیں 7 آسمان اور کیا کچھ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کہکشاں اس کے اندر کتنے ہیں جہاں، اور ان کہکشاؤں سے بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اتنی وسیع چیز 1 2 چھٹانک 3 چھٹانک کے دماغ میں آ کیسے سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انسان، حضرت انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، صفت خالقیت کا بہت بڑا شاہکار ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو اس نے ریسرچ کی ہے انسانی باڈی پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 300 سالہ اس اپنی زندگی میں ہم نے جو ریسرچ کی ہے وہ صرف 2% ہے۔ ابھی انسانی باڈی کی ریسرچ 98% باقی۔ یہ ایک ہم تو صبح اٹھتے ہیں، شام تک آوارہ گردی کرتے ہیں، اور شام کو جا کر خرانٹے لے کر سو جاتے ہیں۔ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں۔ اب تو نوجوان نسل جو ہے سارا دن سوتی ہے اور سارا رات جاگتی، اور جاگ کر پھر نہ یہ ماں کے ہیں، نہ باپ کے ہیں، نہ برادری کے ہیں، نہ محلے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ امام کے ہیں، کسی کے نہیں ہیں سوائے نیٹ کے۔ یہ نیٹ نے اپنے بندے بنا لیے ہیں، اور یہ نیٹ کے بجائے نٹ ہو گئے۔ نٹ بھی جانتے ہو یا نہیں؟ انگلش کا نہیں، پنجابی کا نٹ، بنڈ۔ جو آدمی جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، پھر اسی طرح چلتا پھرتا ہے، اور اس کا شعور اسی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ کون ہوگا؟ آپ اس کو کہیں فنکار، گلوکار، ہدایت کار، کچھ بھی کار، ہمارے نزدیک سب ہے بیکار۔ نہ یہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، کسی کا نہیں۔ اور اسی کو دیکھ دیکھ کے یہ اندھا ہوا، اس کی چہرے کی بشاشت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی وحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جس شخص نے میری بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حدیث سنی، میری بات سنی، اور پھر اس کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، دماغ کے کونے کھانچوں میں، قوت فاہمہ میں بٹھا لیا، پیوست ہو گئی، اور پھر جیسے سنا تھا اس کو آگے اسی طرح پہنچایا۔ ایسے شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ اور وہ آدمی جو ساری زندگی حدیث پڑھاتا ہے، اس کے چہرے کو آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ رنگ کا کالا ہوگا، لیکن اس کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جس طرح کے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ جو شخص حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے۔ حسن چٹی چمڑی کا نام نہیں ہے، حسن چٹی چمڑی کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کالوں کی دنیا اور ہے، گوروں کی دنیا اور ہے، گندم گو لوگوں کی دنیا اور ہے۔ کالے گوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور گورے کالوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیدا کالوں کو بھی اللہ نے کیا ہے، گورے کو بھی اللہ نے کیا ہے، مٹیالے رنگ کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ سب مٹی کی شکلیں ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، اس کا ظاہر بھی حسین باطن بھی حسین۔ جی یہ تو پیغمبر کی جو بات، فعل، صفت، تقریر سنی، اس کو اپنا لیا اسی پہ۔ یہ صحابہ کو جو کہا ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیٰ، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی انفرادی اجتماعی، مسجد کی، بازار کی، زندگی کے جتنے شعبے تھے صحابہ کرام اس کا مصداق عطا تھے۔ ان کو کہا کہ یہ ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا دامن پکڑ لو گے جنت میں جاؤ، جس کا بھی دامن۔ اور میرا اور آپ کے لیے، میرے ایمان کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور وہ مسلمان ہوں گے اور مومن ہوں گے، ان کے ایمان کی کسوٹی، ترازو ان آنے والے لوگوں کے آئیڈیل صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے، تمہارے ایمان میں جھلک صحابہ کے ایمان والی ہے تو آپ مومن ہیں، اور اگر وہ ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے اعمال کی، ان کے کردار کی ہمارے اندر جھلک نہیں ہے تو ہم چلتے پھرتے دو ٹانگ کے انسان ہیں، حیوان ہیں۔ اور جب یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہوتا ہے تو پھر نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ پھر اس کا ہادی جنت میں داخلہ ہوتا ہے تو مرید پہلے سے جنت میں ہوتا ہے۔ لیلۃ الاسراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو بلال کے کھڑاؤں کی آواز پہلے سے آتی ہے، وہ پہلے سے تھا۔ ہر باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس سے آگے نکل جائے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ آگے نکل جائے۔ ہر اسکول اور مدرسے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ آگے نکل جائے۔ ہر پیر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرید مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو تیار کیا؟ انہوں نے آکسفورڈ میں پڑھا تھا، ان میں سے کسی نے کیمبرج میں پڑھا تھا۔ ناراض نہ ہونا، یہ 18ویں عیسوی تک نظام تعلیم پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ پوری دنیا میں نظام تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، مسلمان اتنا طاقتور تھا۔ ہر معاشرے کا ہر شخص ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میٹرک تک۔ مسلمان بچہ حافظ بھی ہوتا تھا، قاری بھی ہوتا تھا، عالم بھی ہوتا تھا میٹرک تک۔ اور میٹرک کے بعد پھر بچے سے پوچھا جاتا تھا، ہاں بھائی کیا ڈاکٹر بنو گے؟ جی بسم اللہ۔ حکیم بنو گے؟ ماشاءاللہ۔ انجینئر بنو گے؟ سبحان اللہ۔ سب کی داڑھی، سب دینی لباس میں، سب دینی لباس میں، سب حافظ، سب قاری۔ یہ نہیں تھا یہ علوم دینیہ، یہ علوم عصریہ، ایسا نہیں تھا۔ یہ تقسیم انگریز نے کی ہے۔ اور معاشرے میں ہر پڑھا لکھا 100% دیانتدار تھا، 100%۔ کرپشن نام کی اجتماعی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اب تو چپڑاسی سے لے کر صدر تک کون سا ہے جو بچا ہوا ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ ہم جن کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ماشاءاللہ علاقے کی چنی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، چنی ہوئی شخصیت۔ دیکھو
بنو امیہ نے 524 سال حکومت کی ہے. کتنی؟ بولو تو صحیح، ناراض ہو گئے. 524 سال. ساری فقہ حنفی تھی. بنو عباس نے طویل زمانہ. خلافت عثمانیہ تقریباً 600 سال رہی. مغلیہ خاندان کی حکومت متحدہ ہندوستان پر صدیوں پر محیط ہے. اس میں دکھاؤ کوئی اجتماعی کرپشن اجتماعی. اور اگر کسی نے کیا ہے اور ثابت ہوا تو پھر اس کا حشر کیا ہوا ہے؟ اس کی نسلوں میں کرپشن ختم ہوا، اس کو وہ سزا دی گئی ہے. اور اس وقت ہم اس بدبخت دور میں ہیں کہ 70 سال میں اتنا کرپشن نہیں ہوا جتنا اس 3 سال میں ہوا ہے. پھر بھی وہ دیانتدار ہے. جس کی ایک دن کی تقریر اس کی ذاتی نہیں ہوتی. لندن کی ایک کمپنی ہے، وہ اس کو کہتی ہے آج آپ نے تقریر یہ کرنی ہے اور آیت یہ پڑھنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھٹے منہ تیرا. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اپنی فیس بکوں میں دیکھو، اس کا ایک فوٹو بابا فرید شکرگنج پاک پتن والے مزار کے قبر پر سجدہ کر رہا ہے. ادھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا یار اس نیٹ ورک سے. بیوی نے کہا سجدہ کرو. سجدہ کیا بات. یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا. اللہ یہ میری آپ کی کمزوری ہے. 18ویں صدی میں جب یہاں متحدہ ہندوستان میں انگریز آیا، کس طرح آیا، کیسے بڑھا، وہ سب کے سامنے ہے. نظام 2 حصوں میں ہوا. نظام تعلیم لارڈ میکالے. پھٹے منہ اس کا ہو گیا منہ کالا. وہ تھا لارڈ میکالے. جب سے یہ گریجویشن اور علوم عصریہ، کیمبرج، آکسفورڈ، مختلف ناموں سے اسکول اور کالج، مسلمان کا بیٹا ہے اور انگریزی پر فخر کرتا ہے. جی جب سے یہ آئے اس دن سے دنیا کے ہر خطے میں، خواہ وہ عرب تھا، عجم تھا، امریکی تھے، یورپین تھے، جرمنین تھے، ہندوستانی تھے، پاکستانی تھے، سب کلمہ پڑھنے والے، بغیر کلمہ پڑھنے والے، سب کرپشن میں مبتلا. اس جدید تعلیم نے ہمیں کرپشن دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سوچو کہاں کھڑے اور ہم فخر کرتے ہیں. ہمارے بچے نے فراڈ چڑھنا شروع کر دیا. ہمارا بچہ لکھ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، حرام خور ہو گیا. بھائی جو حلال پیسہ نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ حرام خور ہی کہیں گے. اور ادھر ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف صحابی، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کر وہاں مواخات قائم ہے. میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا. مہاجر انصاری. سنو بزنس مینوں، سنو. اللہ ہماری تجارت، دیکھو یہ جو فائلر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹیکس دینا چاہیے،
لیکن انکم ٹیکس میں کون آدمی ہے جو انکم ٹیکس دیتا اور جھوٹ نہ بولتا ہو، خواہ مولوی ہو شیخ الحدیث ہو؟ کہ عمران کو پتہ نہیں؟ یہ جو ہمارے جج ہیں ان کو پتہ نہیں جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس مکان میں رہتے ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے اور ڈی سی ریٹ کیا ہے؟ کاظم آباد کا ڈی سی ریٹ کیا ہے 500 گز کا؟ اس میں محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی جھوٹ پر ہے اور سب جانتے ہیں۔ یہ انکم ٹیکس تو ظالمانہ ٹیکس ہے، اس نے لوگوں کو جھوٹ پر لگا دیا۔ کتنا دینا ہے جی؟ اتنا دینا ہے بس۔ نیازی صاحب 1.5 پونے 2 لاکھ روپے دیتے تھے، اس دفعہ 98 لاکھ روپے دیا ہے۔ کہاں سے آمدن آ گئی؟ میرے خیال اس نے بھی سلائی کی مشین شروع کر دی ہے۔ مولوی صاحب تلاش کی جائے وہ مشین ہے کہاں ہے؟ ایک مشین لے لو، سارا مدرسہ بھی بن جائے گا، سارے مدرسے کے طلباء بھی عیاشی کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ دیسی مرغی، دیسا بکرا۔ یہ گئے عبد الرحمن بن عوف مہاجر، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ انصاری نے کہا یار یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک پسند کر لو۔ اسلام کی طرف سے اجازت تھی، میں طلاق دے دوں گا، یہ عدت گزارے گی، آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ میری کوٹھی ہے، آدھی تیری آدھی میری۔ یہ میرا باہر کیا نام ہے باغیچہ ہے، 100 ایکڑ، 50 تیرے 50 میرے۔ ساری سنی انہوں نے۔ میں آپ ہوتے، میں مولوی ہوتا، آپ میرے مقتدی ہوتے، ہم سب کی رالیں ٹپکاتی تھی۔ ماشاءاللہ 50 ایکڑ زمین، 50 قلعے، 2 مربع بادشاہ، اس میں بھی کھجوریں لگی ہوئی۔ عبد الرحمن نے کہا بھائی دیکھو میں نہ لنگڑا ہوں نہ لولا ہوں، آپ نے جو کچھ کہا علی العین والراس، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں۔ آپ کی بیوی آپ کو مبارک، زمین آپ کو مبارک، گھر آپ کو مبارک۔ ٹھیک ہے ہم نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، بے دست و پا ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ جس نے ہمیں مکہ میں عزت سے روٹی دی وہ مدینہ میں بھی عزت کی روٹی دے گا۔ آپ مجھے 4 آنے 8 آنے اور 1 درہم 1 دینار، 1 دینار سونے کا ہوتا تھا سکہ، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ کوئی بلوچ ہو نا تو ان کے نکاح اب بھی نکاح میں مہر بلوچوں کے مہر میں اشرفی لکھی جاتی ہے اب بھی۔ نئی نسل کا مجھے پتہ نہیں، میں پرانے کھڑپائن بلوچوں کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے بلوچوں میں رہتے ہوئے 45 سال آ گئے، اب بھی اشرفی شرافی گوٹ دارالعلوم کے سامنے، یہ دے دو 1 دینار، میں کام کروں گا، آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، جو بھی ہوا مہینہ 1.5 2 جو بھی مدت طے ہونی تھی طے ہو، اس میں واپس کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اگر میں پہلی صف کا ہوتا تو میں اس سے پھر یہ کہتا اچھا آپ مجھے کیا دیں گے، تھوڑا سا کھڑکانا چاہیے نا، صرف مشکات پڑھ کے چلے جانے کا نام مشکات تھوڑی ہے۔ صف اول کا نمازی بھی کہتا جی مڑا کے ہو سی کمیشن، اللہ یہ لعنت کہاں سے آ گئی؟ اس مدت پر واپس کیے، میں آپ سے لے لوں آپ مجھ سے لے لیں، ہم پیسے واپس کرنے کے لیے لیتے ہی نہیں، دینے ہی نہیں بادشاہ۔ رام رام جپنا پرایا مال سارا اپنا، یہ میرا آپ کا مذہب ہے۔
اور یہ ہمارے اندر آیا یہودیوں سے. یہودیوں کی کوشش یہ ہوتی دوسرے کا پیسہ لے لو اور واپس مت کرو, کھاؤ پیو ڈکار بھی مت لو, لکڑ ہضم پتھر ہضم, ایسی تیسی. اور ہم میں جو دیندار ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے قرضہ حسنہ دے دو. کیا کہتا ہے؟ سنو سالکیات بھی سن لیا کرو, ہضم کرو. قرضہ حسنہ اور قرضہ حسنہ کی تعریف شرعی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں جب مانگنے جاؤ, حضرت آپ نے 6 مہینے کے لیے لیے تھے, آگے سے ہنس کے دکھا دے ایسا ابھی ہے نہیں ہے, مہینے بعد آ جا. مہینے بعد کیا حضرت ابھی ہوئے نہیں 2 مہینے اور, ہنس کے دکھا دے گا. اس کو کہتے ہیں قرضہ حسنہ. پبلک کی تعریف یہ ہے, پبلک دیندار پبلک, مولوی کی نہیں ہے, دینی نہیں ہے. نا 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 بابا, مولوی تو یہ کہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, بات سنو, قرضہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے, قرضہ لیا واپس کیا تو حسن ادا. 10 روپے لیے, یہ 10 روپے لے لو بھائی, 5 روپے ہوتے تھے. نہ اس نے مانگا نہ اس کے ذہن میں, اس نے بھی چپ کر کے پہلے دیا, یہ لے لو اپنا قرضہ 10 روپے, یہ 5 روپے ہو گئے. یہ حسن ادا ہے. لیکن اگر قرض خواہ کہے کہ آپ مجھے 10 کی جگہ 15 دیں تو مفتی صاحب سے پوچھ لو, پھر سود ہے. بغیر طے کیے اس کو 1-2 روپے زیادہ دے دو یار, کیا ہے, دعا دے گا دعا. اور جتنی خرچ کرنے سے دعا ملتی ہے نا, سوکھی دعا بھی کوئی نہیں دیتا. دعا میں وزن آ جاتا. خیر یہ ایک دن ہم مل گیا جناب, معاہدہ ہو گیا. یہ میدان میں نکلا قلندر, مدنی قلندر, عبد الرحمن ابن عوف. بزنس شروع کیا کس سے؟ دہی کپڑے میں لپیٹ کے باندھ کے درخت کسی کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور پانی اس کا نکل جائے اور وہ دہی سوکھ جائے. اس کو پنیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پنیر. یہ بہت مقوی ہوتا ہے, کھایا کرو. لوگ پنیر کھاتے تھے. عربوں کے ناشتے میں آج بھی پنیر شامل ہے, اگرچہ وہ کچھ اور قسم کا ہے. اصل یہ ہے پرانی مائیں یہی بناتی تھیں, نشاستہ گھر میں بناتی تھیں. پنیر 2 کلو, اس سے تجارت شروع کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ نے اتنی برکت 2 کلو میں اس کے پیسے واپس کیے بر وقت, اور وہ بزنس چلتا رہا. جب انتقال ہوا کیا چھوڑا؟ یہ ہر روز صدقہ کرتے تھے. بچا کھچا مال, میرے لفظ یاد رکھنا, بچا کھچا مال جو صدقہ کرنے سے, انفاق سے, انفاق فی سبیل اللہ سے بچ جاتا تھا, وہ مال. بکریاں الگ, بھیڑیں الگ, اونٹ الگ, زمینیں الگ, کھجوروں کے باغیچے الگ. جو سونا تھا نا, سونا کیش, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ادھر ایک نوٹ رکھا ہوا ہے, اس نوٹ کی کیا ہے کہ ادھر آگ لگاؤ, ختم. سونے کو آگ لگاؤ, ڈل جائے گا, اپنی اصلیت سے کم تو نہیں ہوگا. یہ تو شکر کرو اس وقت اس قسم کے سنارے نہیں تھے. بڑے 420 ہوتے ہیں, دیندار بھی ہوں تو 420 ہے. ٹانکا لگاتا ہے ٹھیک ہے, ٹانکے کے بغیر ڈلتا نہیں ہے. لیکن جب دینے کے لیے جاؤ, دیتے ہوئے ٹانکا تول میں آئے گا, واپس کرتے ہو ٹانکے کو الگ.
3 دفعہ آپ چلے جاؤ انشاءاللہ، پیسے بھی اس کے پاس، سونا بھی اس کے پاس۔ یہی ہے نا مارکیٹ، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو سنیارا مت بناؤ اور دودھ بیچنے والا مت بناؤ۔ سنیارے پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا اور دودھ فروش پر بھی کوئی نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو ملایا اس نے۔ وہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا ہے۔ بھینس کو دھوتے ہوئے بالٹی میں پانی تھا، اوپر سے دودھ ہے، اللہ اکبر۔ تو قسم تو اٹھائے گا میں نے دودھ میں پانی، اللہ کی قسم دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا۔ کسائی، اب وہ جانور ذبح کرتے ہیں ادھر سے پائپ لگا دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ حرام ہے، حرام۔ جانور کو آپ تکلیف دیں، اپنا وزن بڑھانے کے لیے کتنا اس میں پانی کھپ جائے گا یار۔ یہ سارے فراڈ مسلمانوں نے، مارکیٹوں میں ایک ایک چیز جا کے چیک کرو، میری آپ کی مرچیں ہمیں کون سی ملتی ہیں، ہلدی کون سی ملتی ہے، اللہ اکبر۔ اسلام ٹپک رہا ہے مارکیٹوں سے۔ یہ 2 کلو والا جب انتقال ہوا، بچا کھچا جو سونا تھا 1 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ تولے، کتنا؟ 1 ارب 20 کروڑ 10 کروڑ 20 لاکھ تولے سونا، تولے 12.5 گرام کا ایک تولہ ہے تقریباً، 12.5 سے کچھ اوپر، یہاں تو 10 گرام چل رہا ہے نا۔ 80 تولے کا ایک سیر ہوتا تھا۔ ہم اپنے وزنوں کی بات کرتے ہیں، یہ ملی گرام سے کلو گرام، یہ آپ کا نوجوان نسل آپ جانو آپ کا کام۔ ہم تو 100 سنیار کی 1 لوہار کی، 80 تولے کا ایک سونا، ایک سیر۔ یہ بچا کھچا آریوں سے جب اس کو توڑا گیا، پیس بنایا گیا تو کئی آرے ٹوٹ گئے تھے۔ یہ ایک صحابی کا مال ہے جس کی وہ زکوٰۃ دیتا تھا، یومیہ خرچ کرتا تھا، صدقات خیرات کرتا تھا، پھر بچا ہوا۔ اور میں سارا چک مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک ایک چیز بولتے ہوئے جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر جو آدمی سودا بیچتا ہے اس میں نہ خیر ہوگی نہ برکت۔ ہم نے دین سمجھ لیا، مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھ لو، باقی مارکیٹوں میں جو چاہو کرتے رہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک معاملات مسلمان کے صحیح نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہے۔ اس گیٹ وے کے اندر جو جائے گا وہ حلال 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 حلال، اس کی برکات ہوگی۔ صحابہ معاملات میں انبیاء نے ان کی تربیت کی تھی۔ قرآن اور حدیث میری آپ کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کا راہبر ہے، اس کی راہبری کو قبول کریں اور 100% اس پر چلیں، انشاءاللہ اطمینان نصیب ہوگا، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ساری زندگی قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے حدیث پڑھی آئندہ سال اللہ تعالیٰ ان کو عالم با عمل بنائے اور پوری زندگی اپنی دین کی خدمت کے لیے ان کو منتخب فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ دین کی خدمت کریں گے تو آپ کے یہاں انہوں نے پڑھا ہے تو آپ کا اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ حصہ وہ مال کے ذریعے ہو، بلڈنگ کے ذریعے ہو، کھانا دینے کی صورت میں ہو، دری کی صورت میں ہو، اور کچھ نہ ہو،
تو دعا کر دی کہ اے اللہ ان کو علم عطا فرما دے، بس اتنی۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو دیکھ کر خوش ہو جائیں، یار یہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، خوش ہو جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہوگا، اسی ہونے سے ہم ہیں۔ جس دن یہ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا پھر کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم۔ اسی برکت سے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے، ہماری اولادوں میں آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دینداری نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب قبر میں جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور فرشتے پوچھیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں، ہم بے ساختہ کہیں یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔